ایک ایسا فلاسفر جس نے دا گاڈ از ڈیڈ جیسی بات کہی، جس نے کہا کہ خدا مر گیا ہے، تو ایسے شخص سے علامہ اقبال کیسے متاثر ہو گئے؟ اور اتنی علامہ اقبال ایسی ریلیجس پرسنالٹی ہے تو وہ ایسے شخص سے متاثر کیسے ہو گئے؟ اور اتنا زیادہ متاثر کہ علامہ اقبال نے اس کے متعلق پیام مشرق میں تین تین نظمیں لکھ دی اور بال جبریل میں اس کے متعلق اشعار لکھ دی۔ تو ایسا اس بندے میں کیا تھا؟ اصل میں فریڈرک نیچے اور اقبال میں ایک کامن کنسپٹ تھا، یہ ایک کامن نظریے کے بندے تھے، یعنی یہ دونوں نہیلزم کے خلاف تھے۔ نہیلزم کیا تھا؟ یعنی دی ایبسرڈیٹی آف لائف، یعنی دی لائف از ایبسرڈ، دی لائف از میننگ لیس، دی لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، یعنی زندگی ایک بیکار چیز ہے، زندگی کو جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ نہیلزم تھا۔ تو اسی کے خلاف فریڈرک نیچے بھی تھے اور اسی کے خلاف علامہ اقبال بھی تھے، اور یہ ان دونوں میں ایک کامن کنسپٹ۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فریڈرک نیچے سے متاثر ہوئے، اور جب جو نیچے تھا، کیونکہ نائلزم ترک دنیا کا سبق دیتا ہے، تو نیچے نے کہا کہ ہمیں ترک دنیا نہیں کرنا ہے، بلکہ انسان کو اس جہاں میں ایک ایسا بندہ بننا ہے جو نارمل پرسن سے، جو نارمل انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اور اسی طرح علامہ اقبال نے اس نے بھی ایک ایسا ہی کنسپٹ دیا، لیکن فریڈرک نیچے کے کنسپٹ میں اور اقبال کے کنسپٹ میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ فریڈرک نیچے جو تھے، اس نے جو کنسپٹ پیش کیا، یعنی اس نے جو کنسپٹ پیش کیا دا اوور مین کا کنسپٹ، یعنی فوق البشر کا کنسپٹ، وہ ایک ملحدانہ طرز عمل پر تھا، وہ ایک ایتھیسٹک پرسپیکٹو تھا۔ لیکن دوسری طرف علامہ اقبال نے جو کنسپٹ پیش کیا وہ مرد مومن کا کنسپٹ تھا، وہ ایک ریلیجس پرسپیکٹو کا کنسپٹ تھا۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال اور فریڈرک نیچے میں ایک واضح بہت بڑا فرق تھا۔ لیکن علامہ اقبال فریڈرک نیچے کے فوق البشر سے ہی انسپائر ہوئے تھے، انفلوئنس ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا مرد مومن کا کنسپٹ پیش کیا تھا۔ فریڈرک نیچے نے جو کنسپٹ پیش کیا تھا فوق البشر کا کنسپٹ، اس کے اندر کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس تھے جو ہمیں واضح طور پر اس بات کی نشانی دیتے ہیں، اس بات کو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس بندے کا ذہن واقعی جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا کہ اس بندے کا دل جو ہے وہ مومن ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ کافر تھا۔ تو اس نے جو فوق البشر کا کنسپٹ پیش کیا، اس کے جو ہم کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں واقعی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بندہ ذہن سے بالکل کافر تھا۔ حالانکہ اقبال اسی کے متعلق لکھتے ہیں کہ کاش بودے در زمانے احمد تا رسیدے برسرے در سرمندے، کہ کاش، یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اس کے دل میں وہ آگ تھی، یعنی اس کے دل میں وہ آگ جلی ہوئی تھی، وہ آگ جو معرفت کی تلاش میں تھی، لیکن اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اس کو اس منزل تک پہنچاتا، یعنی جو اس کو خدا تعالیٰ سے روشناس کراتا۔ اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، اس کو کوئی ایسا مرد مومن نہیں ملا۔ تو اقبال یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش یہ فریڈرک نیچے، کاش یہ امام ربانی کے زمانے میں ہوتا، تو وہ چونکہ وہ ایک کامل مرد مومن تھے تو وہ اس کو خدا تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے شناس کراتے، اللہ تعالیٰ سے واقفیت کراتے، اور تب یہ کافر نہ رہتا۔ اور اسی طرح علامہ اقبال نے ایک اور جگہ اسی کے متعلق لکھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، یعنی اگر وہ مجذوب فرنگی، اگر وہ فرنگی مجذوب میرے زمانے میں ہوتا تو میں بھی اس کو سمجھاتا، چونکہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مولانا روم سے فیض حاصل کیا تھا، امام ربانی سے فیض حاصل کیا تھا، تو ان کے فیض کی وجہ سے میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی شناسائی کرا سکتا تھا، میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سے واقفیت کرا سکتا تھا۔ تو فریڈرک نیچے کا جو کنسپٹ تھا فوق البشر کا کنسپٹ، اس میں کچھ ملحدانہ کریکٹرسٹکس تھے، جیسے فریڈرک نیچے نے جو کنسپٹ پیش کیا اوور مین کا کنسپٹ، اس کا کریکٹرسٹک یہ تھا کہ اس میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس تھے جن کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ایک الگ لیول رکھتا تھا، ایک اوپر کی لیول رکھتا تھا۔ جیسے اس میں کریٹیوٹی تھی، اس میں سیلف کانفیڈنس تھا، سیلف ماسٹری تھی، سیلف ڈٹرمنیشن تھا، اس میں کوریج تھی، اس میں بیکمنگ تھی، اس میں اوور کمنگ تھی، اس میں سیلف ماسٹری تھی،
یہ ایسے ایٹریبیوٹس تھے فوق البشر کے کنسپٹ میں. اور پھر اس کا ایک اور کنسپٹ تھا، یعنی وہ اس دنیاوی زندگی کا وفادار تھا، یعنی وہ دنیاوی زندگی کو جینا چاہتا تھا. وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتا تھا، وہ خدا پہ بلیو نہیں کرتا تھا، وہ روح میں بلیو نہیں کرتا تھا، وہ جنت جہنم میں بلیو نہیں کرتا تھا. چونکہ فریڈرک نیچے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یعنی جو یہ کنسپٹ جو ہے، یعنی خدا کا کنسپٹ، یعنی ریلیجن کا کنسپٹ، آخرت کا کنسپٹ، جنت جہنم کا کنسپٹ، یہ انسان کو کمزور کرتے ہیں اور یہ انسان کو اپنا اصلی مقام حاصل کرنے سے روکتے تھے. فریڈرک نیچے یہ سمجھتا تھا. تو اسی لیے اس نے جو کنسپٹ پیش کیا اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ صرف اس دنیاوی زندگی کا وفادار ہے، یعنی یہ اس دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ طاقت حاصل کرے گا، لیکن خدا کو نہیں مانتا، روح کو نہیں مانتا، جنت جہنم کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا. اور اسی طرح اس میں ایک اور کنسپٹ تھا کہ یہ کریٹر آف دی ویلیوز تھا، یعنی یہ خود اپنے ویلیوز کریٹ کرتا تھا، یہ اپنے لیے خود قانون بناتا، خود ہی اپنے لیے قانون توڑتا تھا. یہ کسی کے قانون پر نہیں چلتا تھا، کسی کے احکام پر نہیں چلتا تھا. اسی طرح اس میں یہ ایک پرفیکٹ اینٹی نہلسٹ تھا، یعنی یہ پورا ترک دنیا کے خلاف تھا. اسی طرح اس میں ایک اور کیریکٹرسٹک یہ تھا کہ اس میں صرف طاقت حاصل کرنے کی زیادہ چاہ تھی، یہ صرف طاقت حاصل کرنا تھا. اسی طرح ایک اور کیریکٹرسٹک اس میں تھا کہ یہ فری فرام ڈیتھ تھا، یعنی یہ ڈیتھ کا جو معاملہ اس میں فری تھا. جب یہ چاہتا تب مرتا، جب اس کو صحیح وقت لگتا تب یہ مر جاتا. ایسے جس طرح سے ہمارے اندر ہے، جس طرح سے ریلیجن میں کنسپٹ ہے کہ جب اس کا ٹائم آئے گا تب مرے گا یہ بندہ، لیکن اس کا جو کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بندہ فری ڈیتھ کے معاملے میں فری ہے، یعنی جب یہ چاہے گا تب مرے گا، ایسے ہی نہیں مرے گا. اور اسی طرح ایک اور کنسپٹ اس میں تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس میں کوریج تھی، یہ کوریجس بندہ تھا، اور اس کوریج کی وجہ سے یہ جو ہے نہیلزم کے خلاف لڑتا تھا. یہ ان جو ایولز ہے، جو سوسائٹی کے انجسٹس ہے، اس کے خلاف لڑتا تھا. لیکن اس کے برعکس علامہ اقبال کا جو کنسپٹ تھا، مرد مومن کا کنسپٹ، وہ ٹوٹلی اپوزٹ تھا. یعنی علامہ اقبال نے جو کنسپٹ پیش کیا مرد مومن کا، وہ یہ تھا کہ یہ مرد مومن جو ہے یہ پورا اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والا بندہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بندہ ہے. یہ مرد مومن جو ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہے. اور اس طرز عمل پر اور اس ریلیجس طرز عمل پر چل کر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چل کر، یہ دنیا میں ایک بہت بڑا نام کماتا ہے، ایک بہت بڑا مقام کماتا ہے. یعنی اقبال کے مرد مومن کے کنسپٹ میں اور فریڈرک نیچے کے فوق البشر کے کنسپٹ میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ وہ ایتھیسٹک کنسپٹ تھا اور یہ ریلیجس کنسپٹ تھا. اقبال جس مرد مومن کو پیش کر رہے تھے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو آگے لے جانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نظام پر، اس طریقے پر چل کر پھر وہ اپنا ایک الگ مقام حاصل کرنے والا تھا، اپنا ایک الگ مقام حاصل کرتا تھا. یہ مرد مومن کا کنسپٹ تھا. اور مرد مومن میں علامہ اقبال نے یہ کیریکٹرسٹک بتائے تھے کہ وہ عشق میں بلیو کرتا ہے، وہ محبت میں بلیو کرتا ہے، وہ رحم دلی میں بلیو کرتا ہے. تو اقبال کا جو کنسپٹ تھا وہ فریڈرک نیچے کے کنسپٹ سے بالکل الگ تھا، لیکن علامہ اقبال کنسپٹ کے لحاظ سے فریڈرک نیچے سے متاثر ہوئے تھے، لیکن جو کیریکٹرسٹکس تھے وہ بالکل الگ الگ تھے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بہت زیادہ دعوت دی ہے کہ تم بھی فریڈرک نیچے جیسے بندے کو پڑھو اور اس کی تعلیمات کو پڑھو. اس نے جو تعلیمات دی ہے ترک دنیا کے خلاف، اس نے جو تعلیمات دی ہے تم ان کو پڑھو، کیونکہ مذہب ہمیں ترک دنیا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں ترک دنیا نہیں سکھاتا. اسلام میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعا جو مانگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی پہلے ہماری دنیا اچھی ہو پھر ہماری آخرت جو بہتر ہوگی. تو اسی وجہ سے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ تاکید کی کہ تم بھی فریڈرک نیچے کو پڑھو، تم بھی اس کے ترک دنیا کے خلاف جو اس نے کنسپٹ دیے تم ان کو پڑھو.
اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال اسی کنسیپٹ کی وجہ سے اسی نظریے کی وجہ سے علامہ اقبال فریڈرک نیچے سے بہت زیادہ متاثر تھے۔